ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان ہی کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور ہونے والے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4785۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4786۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے فرمان خذ العفو معاف کرنا اپنائیے کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کی عادات و معاملات میں ان کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4787۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے متعلق کوئی نامناسب خبر ملتی تو یوں نہ کہتے فلاں کو کیا ہوا ہے کہ یوں کہتا ہے یا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایسے ایسے کہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4788۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کنبے کا بہت برا آدمی ہے، پھر فرمایا اسے اجازت دے دو یعنی بلا لو۔ جب وہ اندر آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ باتیں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ باتیں کی ہیں، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق ایسے ایسے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا وہ آدمی ہوگا جسے لوگوں نے اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4791۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کنبے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر جب وہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ باتیں کی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب اس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کنبے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بدگو تکلف سے بدگوئی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیس اخو العشیرہ کے معنی کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4792۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں باز کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، بلا شبہ حیا ایمان سے ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4795۔